الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان علم دین کی عظمت و شان اور علماء کی عظمت و شان۔ ہمارے دہکتے ہوئے ماحول میں چونکہ دینی تعلیم جو ہے اس سے نفرت کی جاتی ہے، اور دولت والے پیسوں والے لوگ اپنے بچوں کو کبھی بھی دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم دلوانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ان دنوں میں مدارس کے اندر داخلے جاری و ساری ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے یہ سمجھا کہ اس کے متعلق تھوڑا سا جو ہے آپ حضرات کو اویئرنیس دی جائے، تاکہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کا دین پڑھانے کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندے تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ سے علماء ڈرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا وہی عالم ہے، جو اللہ سے نہ ڈرتا وہ عالم کوئی نہیں۔ جس کے اندر خوف الہی موجود نہ ہو، جس کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر موجود نہ ہو، وہ عالم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک عابد ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو حضور کے دین کا علم رکھتا ہو، اور دین سے مراد جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، ان تمام وہ علوم جو قرآن سیکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص عالم ہے، ایک شخص عابد ہے۔ عابد کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا، اس کو عابد کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو۔ اور عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ عالم اور عابد جو ہیں ان کا آپس میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے۔
اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور اسلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ سے، پوچھنے والے بھی صحابہ ہیں، بتانے والے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص جس کے پاس دین کا علم ہے اس کی فضیلت ایسے ہے دوسرے لوگوں پر عبادت کرنے والوں، اور اس کے مقابلے میں بھی حضور اسلام نے جو عابد ہے عبادت کرنے والے ہیں ان کو رکھا۔ تو فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ ایسے ہے جیسے اس کی فضیلت یہ ہے عالم کی عابد پر، جیسے میری فضیلت تم پر نہیں بلکہ تم میں سے جو ادنا ہے اس پر جیسا مقام مجھے حاصل ہے ایسا رب کائنات نے عالم کو عابد پر جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک کے سارے صحابہ سبحان اللہ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایک عظمت عالم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اپنا انداز بیان جو ہے وہ اختیار فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد فرمایا یہ آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ یہ بتائیے وہ لفظ ہیں جو میرے آقا کی زبان سے نکلے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ مجھے رسول پاک کی زیارت نہیں ہوتی، میں حضور کے قریب ہونا چاہتا تو قرآن پڑھا کرے، حضور کی حدیث پڑھا کرے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم کی زبان اقدس سے پر جاری ہوتے ہیں۔ جب نماز میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، دیگر صورتیں پڑھتے ہیں، تو یہ سارے لفظ حضور کی زبان پہ جاری ہونے والے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو علماء ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ حضور اسلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے فرشتے اور زمین والے فرشتے اللہ اکبر، اور فرمایا مچھلیاں سمندر میں علم سکھانے والوں پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں۔ یعنی مولوی صاحب وہ ہیں جن کے لیے مچھلیاں، اگر مولوی صاحب سیدھے رہے نا تو ان کے لیے پانی میں موجود مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اچھا مچھلیاں دعا کرتی ہیں، ہم نے سنا ہے مچھلیوں کو دعا کرتے ہو؟ حضور نے سنا نہیں سب؟ پھر نہیں جی نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کو بتایا، بھائی رب نے بتایا تو غلط بتایا۔ مچھلیاں دعا کرتی ہیں اللہ کی اطاعت سے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ بتایا ہے کہ اے محبوب تیری امت کے جو عالم ہیں نا ان کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ صرف مچھلیاں نہیں، آبی جانور سارے کے سارے دعا کرتے ہیں۔ وہ جندے واسطے جناب سنگاری تے مڑی تے جناب اور کیڑی ترکنڈا تے جناب رو تے ڈبرا کیڑی مچھیاں جناب ساریاں آکھن یا اللہ انہوں سلامت رکھ، یا اللہ انہوں سلامت رکھ۔ تسی آپ ہی دسو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتے بشرطے کہ وہ اپنا رستہ ٹھیک رکھے، دائیں بائیں ہوگا تو ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہونے کا خطرہ جو ہے وہ۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے، سورہ فاطر جو ہے اس کی تفسیر کے اندر فرمایا پانی میں موجود مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعا کرتی ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے عالم سے مراد وہ شخص ہے جو حضور کے فرمان کو کما حقو پہنچاتا ہے آگے۔ آج کل حالات ایسے ہیں چل رہے ہیں نا کہ لوگ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے جھوٹ جو ہے وہ جاڑ دیتے ہیں، بعد میں رنگ نہیں بن رہا نا تو جاڑ دو جناب، درمیان اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کے مجھے ایک لفظ بھی ایسا منسوب کیا جو میں نے کہا نہیں، فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ سمجھ رہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اچھا یہ یہاں پہ تھوڑا سا غور فرمائیں، الفاظ منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے متن میں کوئی لفظ شامل کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ حدیث کی تشریح میں اس کو سمجھانے میں اپنی طرف سے الفاظ جو ہے وہ ذکر کر کے لوگوں تک ابلاغ جو ہے وہ صحیح کیا جائے تاکہ بندے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح شارحین محدثین جو ہیں وہ ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کی شرح کرتے ہیں۔ اب یہ شرح جو ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہ شرح حدیث نہیں، جدا بھی نہیں ہے لیکن حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھانے کے لیے جو ہے وہ علماء جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ لیکن حدیث کے متن کے اندر مثال کے طور پہ بعض لوگ نا
قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا اگلا حصہ نہیں تلاوت کرتے اور اپنا مطلب نکال کے لوگوں کو پر زہر کر دیتے ہیں، سمجھ آئے؟ تو اب ایک جملے کو چھوڑ کے ایک جملہ پڑھ دینا، اسے اپنا مطلب اخذ کر دینا، اگلے جملے کو نہ پڑھنا، یہ بددیانتی ہوتی ہے، اور یہ اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے میں، یعنی یہ بددیانتی جو لوگ کرتے ہیں، اسی طرح قرآن میں بھی، حدیث پاک میں بھی بددیانتی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا عالم سے مراد وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا اس کو بعین ہی آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تو فرمایا میرے آقا نے گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے لیے ڈڈو بھی دعا کرتے، وہ ٹر ٹر کر رہے ہیں تو دعا تیرے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ انہوں سلامت رکھی، یا اللہ یہ کدھر آوے جاوے تھے انہوں بچاویں۔ ہائے ہائے، اب نہ کوئی اور ان کے لیے دعا کرے، نہیں کرتا نہ کرے، بندہ نہیں دعا کرتا نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آبی جانور جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کیوں کرتے ہیں دعا؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بھی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب دعا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرما دیا اس کے ساتھ۔ اب جب اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رب نے کر دیا ہے تو جس کو اللہ بھلا کہے، جس کو رب خیر بنائے، تو ڈڈوؤں کو کس نے بنایا؟ مچھلیوں کو کس نے بنایا؟ تو پھر انہوں نے ان کے لیے اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں منظور نظر ہو جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اسلام سے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے فقیہ۔ عالم صرف علم رکھنے والے کو لغوی طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن فقیہ وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ بھی رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی علم کو اچھا عالم جو ہے سمجھنے والا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں سے وہ زیادہ سخت ہے۔ یعنی 1000 بندہ ہو عبادت کرنے والا اور ایک بعمل عالم دین ہو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 عبادت کرنے والا شخص جو ہے شیطان کے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا ایک عالم جو عبادت کا ذوق نہ بھی زیادہ رکھتا ہو، پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان کے لیے زیادہ سخت ہے، وہ شیطان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر عالم کی جو شان ہے اور اس کا جو مقام ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے، اس کو کس حد تک نبی علیہ السلام نے عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات بالکل یہ مت سمجھیں کہ اپنی اولاد کو اگر حضور کا دین پڑھائیں گے تو یہ رلتے پھریں گے، ایسے ہوتے پھریں گے، ایسے ہوتے پھریں گے، ایسے ہوتے پھریں گے۔ دیکھیں بھیڑیں ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، کالی بھیڑیں سمجھ تو کالی بھیڑ بھی بڑی مہنگی ہے، کیوں جی؟ نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا کالی بھیڑیں، یعنی اس سے مراد وہ ایک سمجھانے کے لیے یا ایک تحقیرانہ جو ہے وہ انداز اختیار کیجیے، کہتے ہیں یہ فلاں بھیڑ ہے، حالانکہ بھیڑ کوئی بری چیز تو نہیں، سمجھے؟ بھیڑ بری چیز کیونکہ یہ آوارہ ہو جاتی ہے نا، اس لیے اس کو بھیڑ کہا جاتا ہے کہ جہاں دیکھا، جس طرف تھوڑا سا سبزہ دیکھا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا مالک مجھے وہ سبزہ کھانے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اس نے بھاگنا ہوتا ہے۔ تو بھیڑ جو ہے نا، بھیڑیں کالی بھیڑیں یہ ہر فیلڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ مذہبی فیلڈ ہے چاہے غیر مذہبی فیلڈ ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اچھے اور برے لوگ ہر طبقے کے اندر ہوتے ہیں، چاہے مذہبی طبقہ ہو چاہے غیر مذہبی طبقہ ہو، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور فضیلت جو ہے اس کا اظہار اس انداز میں فرما دیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آ گیا۔ کن کے پاس؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ بولا، اے ابو درداء، میں مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مدینہ سے۔ اچھا، جب مدینہ کہہ دیا تو حضور کے شہر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلا کہ جو آج ہمارا مزاج ہے یہی حضور کے صحابہ کا تھا۔ فرمایا ایسے نہ سمجھنا کہ میں مدینہ سے آیا، وما نبی کا شہر ہے، وہ کس کا شہر ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ میں حضور کے شہر سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اور ان کے الفاظ کہتے آتیتو کا من المدینہ تے، آیا ہوں میں مدینہ سے، مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے شہر سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور ابو درداء، مجھے حضرت ابو درداء نے پوچھا، ہاں جی کیا لینے آئے آپ نے جو اتنا سفر فرمایا ہے میرے پاس آئے ہیں تو کیا لینے آئے ہیں؟ ویسے اے سی چل رہا ہو تو نیند بڑی آندی ہے نا، کیوں نہیں؟ ماشاء اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو کیسے ہیں؟ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس حضور کی ایک حدیث ہے۔ حضور کی کیا ہے؟ ایک حدیث ہے سرکار کی، وہ تمہارے پاس ہے۔ مدینہ سے آئے ہیں دمشق میں۔ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون ہے؟ کثیر بن قیس کہتے ہیں میں حضور کے شہر سے آیا ہوں، بالغنی لحدیث بالغنی انکا تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک حدیث ہے، تو میرے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ وضاحت کر دی میرے آنے کا۔ مجھے تو یہ جغرافیائی صورت کا نہیں پتہ کہ مدینہ شریف سے دمشق جو ہے وہ کتنا سفر ہے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی جہاز وغیرہ نہیں ہے، کوئی کار وغیرہ نہیں ہے، بائی روڈ نہیں آئے، بلکہ یعنی وہ گاڑی پہ نہیں آئے بائی روڈ ہی ہیں، لیکن کس پہ آئے؟ اونٹ پہ آئے۔ اتنا سفر کر کے ایک حدیث مصطفیٰ کے لیے آنا، اور ہمارے سامنے جناب والا کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمیں کبھی یہ زحمت نہیں ہوئی کہ ہم ان کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لیں۔ ہمیں جب خود ذوق نہیں تو اپنی اولاد کو کیا یہ سبق دیں گے؟ اچھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف لائے ہیں، جی بسم اللہ، تو انہوں تشریف لے آئے ہوں۔ وقال فما جاء بک تجارت، انہوں نے کہا کہ کیا تم یہاں کو تجارت کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں، جواب دیا نہیں ابو درداء۔ حضرت ابو درداء نے کیا کہ اس کے لیے کوئی اور مقصد، واقعی ایسے کوئی اور مقصد نہیں ہے تمہارا یہاں پہ آنے کا؟ ان کا جناب میں نے عرض کیا کہ میرا یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں صرف حضور کی حدیث جو ہے سننے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، وہ حدیث کیا تھی؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ پھر سنا دوں، حدیث سنا دوں؟ کہا کثیر بن قیس نے کہ میں تو سننے کے لیے آیا ہوں، آپ سنائیں ارشاد فرمائیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بولی مبارک ہے نا، حضور کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو سننے کی صحابہ میں تابعین میں یہ طلب اور تڑپ تھی، طلب اور تڑپ تھی، ورنہ اتنا سفر کر کے کون آتا ہے کسی کے لیے ایک بات سننے کے لیے؟ کیونکہ یہ کتابوں کی یہ صورت اس وقت باقاعدہ طور پر ہر جگہ پر میسر نہیں تھی، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا، پتوں کے اوپر لکھا ہوا۔ جس دور میں قرآن شریف تھا، جس کے لیے باقاعدہ کاغذ نہیں بنا تھا، تو اس دور میں عام نہیں تھا کتابیں موجود۔ اگر کتاب کثیر بن قیس کے پاس مدینہ میں ہوتی تو وہ آتے ادھر،
نہ آتے. ہمارے پاس کتابیں موجود ہوتی ہیں تو ہم اپنی اولاد کو مدرسے بھیجنے سے قاصر ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ تو جاہلوں کا کام ہے، یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے یہ اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں. تو حضرت کثیر بن قیس سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی. کیا کہتے ہیں حضرت ابو دردہ؟ آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. حضور نے فرمایا جو کسی ایسے راستے پر چلا جس راستے میں میرے دین کی بات ہوئی، علم کی بات ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. جو کسی ایسے راستے پر چلا جس راستے میں حضور کے دین کے علم کی بات ہوئی، فرمایا میں اس کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. اور آگے جناب والا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے طالب علم سے راضی ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فرشتے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے، نہیں غور کیا؟ فرشتے اپنے پر طالب علموں کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے. جو کبھی دیکھیں آپ نے فرشتوں کے پر جو ہیں وہ طالب علموں کے قدموں کے نیچے ہوں؟ دیکھیں یہ طالب علم رگڑا سے دے تو پھر مراد اس سے عظمت اور شان ہے. فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے بھی ان کے لیے پاؤں اپنے پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں. تو جب رحمت کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں تو مقام سمجھ جاؤ نا کیا ہے. تمہیں تو نظر یہی آ رہا ہے یہ مدرسے کا طالب علم ہے، یہ روٹی مانگتا پھر رہا ہے. تم نے یہ سمجھا ہے سر پہ ٹوپی ہے، اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میلا میلا کچیلا ہے. اوے تمہیں نہیں پتہ اس کی شان کا، اس کی شان کیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دیا حضور نے، فرشتے اس کے پروں کے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ ہے تو میلے کچیلے کپڑوں والا نا، لیکن اس نے تیرے کام بڑا آنا ہے. جب تو اس دنیا سے جائے گا لگ پتہ جائے گا کاش میں اپنے اولاد کو حضور کا دین پڑھا لیتا. جتنا بھی پیسہ لگا دو، جتنا بھی اپنی اولاد پر کالج میں پڑھا لو، یونیورسٹی میں پڑھا لو، روپے دے کے ڈاکٹر بنا لو. پہلے محنت سے ڈاکٹر بنتے تھے، اب روپیوں سے بنتے. کیوں جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ MBBS کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا تھا. اب 40-50 لاکھ میں نالائق سے نالائق طالب علم جو ہے وہ چالو بھی ڈاکٹر. یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں. چینی ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا، جو چیز سستی ہوتی ہے وہ چائنا بنا دیتا ہے، یعنی جو سب سے سستی چیز چائنا بنا دیتا ہے، اس لیے نام ہی بدنام ہو گیا. یہ چیز چائنا کی جی نہیں لینی. اب چائنا نے ڈاکٹر بھی بنانے شروع کر، ایسا ایسا قربانی کے بکرے بھی بنا دیں گے. سمجھ آئے؟ چائنا کے بکرے آ گئے تاکہ یہ ثواب بھی امت کے ہاتھ سے چھن جائے. پہلے ڈاکٹر بنتے تھے محنت سے، اب بنتے ہیں پیسے سے. لاکھ ڈاکٹر بنا لو، لاکھ انجینئر بنا لو، لیکن یہ جو میلے کپڑوں والا جس کے ہاتھ میں پلیٹ ہے، جس کے ہاتھ میں چنگیر ہے، جب دنیا سے جاؤ گے یہ کام تمہارے آئے گا. تمہاری قبر پہ آنا، تمہیں غسل دلانا، تمہیں کفن پہنانا. تم نے ساری زندگی اپنے اس بچے پر پیسہ لگایا جس کو ڈاکٹر بنایا، جس کو انجینئر بنایا، لیکن مرتے وقت وہ کام نہ آیا. وہ تو ڈر کے دور کھڑا رہا، ابا کے قریب نہیں آ رہا، ڈر لگتا ہے. کون سا ایسا وقت ہو کہ جب ابا کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا.
لیکن فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام ان کی عظمت کو دیکھو، ان کی شان کو دیکھو، یہ ایک قدم جو اٹھاتے ہیں، اے میری امت یاد رکھنا اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے پر بچھاتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکیلے فرشتے ہی پر نہیں بچھاتے، فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں وہ ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْأَكْوَابِ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ حضور نے فرمایا میری امت میں عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح سے ہے جیسے چاند کی سارے ستاروں پر، جیسے چاند سارے ستاروں پر حاوی ہوتا ہے نا، کہ چاند کو آپ دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں تو نظر کس پہ ٹکتی ہے؟ چاند پہ ٹکتی۔ جب چاند ہو تو چاند پہ ٹکتی، ستاروں پر نظر نہیں ٹکتی۔ تو حضور الاسلام نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں پر، کہ جب آپ دیکھیں تو چاند آپ کو نظر آتا ہے، ستاروں کی طرف پھر توجہ نہیں ہوتی۔ یہ شان اور مقام اور مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام کی امت کے طلباء کا، عالم علماء کا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میرا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، متصل حدیث۔ حضور فرماتے ہیں بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کس کے وارث ہوتے ہیں جی؟ انبیاء کے۔ اب نفس نبوت میں وارث نہیں ہے، نفس نبوت میں وارث نہیں۔ فرمایا آگے حضور نے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا حل فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک انبیاء نہیں وارث ہوتے دینار کے اور نہ ہی درہم کے۔ نبیوں کی وراثت حضور نے فرمایا درم و دینار نہیں ہوتی۔ کدھر گئے باغ فدق والے، رولا ڈالنے والے؟ جب میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے میری وراثت بلکہ سارے نبیوں کی وراثت، یہ جائیدادیں نہیں ہوتی، یہ زمینیں نہیں ہوتی، یہ درم و دینار نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ورث العلم، ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے جی؟ علم ہے۔ پلاٹ، دکان، مکان یہ نبیوں کی وراثت نہیں ہے۔ درہم و دینار نبیوں کی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ صرف علم۔ تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے یہ چیز نبی پاک علیہ السلام کی تھی، فلاں صحابی نے چھین لی، فلاں صحابی نے چھین لی، فلاں صحابی نے چھین لی۔ فرمایا جب ایسی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ انبیاء کی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے دنیا میں، یعنی درم و دینار۔ اگرچہ الگ بات ہے کہ مالک عرش ہے کیا ہیں، اگر آگے صحابہ یہ شکایت کریں گے یا رسول اللہ مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو کیا آئے نا جبریل آئے کہ نہیں؟ فرشتے آیا فرشتہ کہ نہ آئے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ان سے پوچھ لیں اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو یہ سونے چاندی کے سارے پہاڑ بنا دیتا ہوں، لیکن ذاتی وراثت درم و دینار نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم قرآن ہے، علم حدیث ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا فرما دیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ الجبرا نہیں ہے جناب، کیمسٹری نہیں ہے، بیالوجی نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، یہ قرآن کا علم ہے۔ اور وہ علوم جو قرآن سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ چاہے وہ اسکول لے لیں، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے اگر اسکول معاونت کرتا ہے تو آپ اسکول پڑھائیں اپنے بچوں کو،
لیکن صرف اسکول پر اکتفا کرنا اور اپنے بچوں کو دین نہ پڑھانا. اب دیکھیں نا، کوئی بڑا ذمہ دار ہو اگر وہ اپنے بیٹے کو پڑھا لیتا ہے، دین پڑھاتا ہے، تو جو اس کی حیثیت معاشرے میں ہوگی کسی غریب کے بچے کی تو نہیں ہوگی. آپ تلاش کر لیں، دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ 100 میں سے 1% ایسے لوگ ہیں جو اپنے امیر امراء میں جو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے، بلکہ 1%، آدھا فیصد کر لیں، باقی سارے لوگ نہیں پڑھاتے. ہزاروں روپے، لاکھوں روپے فیسیں جو ہے وہ دے کے اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں. پھر کیا ہوتے ہیں، اگاں مال شال دے کے رشوت دیتے، پھر بھی نوکریاں لوانے، ساری زندگی بہ کے آرام کھانا. جس نوکری کی بنیاد ہی رشوت ہے، جس نوکری کی بنیاد ہی سفارش ہے، سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل نہیں ہے اس کو اہل بنانا. اب جو نااہل ہے وہ اہل ہو سکتا ہے. کاغذی کارروائی کر کے ایک نالائق آدمی کو لائق آدمی کی سیٹ پہ بٹھانے کا نام سفارش ہوتا ہے. وہ سفارش اور وہ رشوت جو ہے وہ ساری زندگی مرتے دم تک چلتا رہے گا جناب. اس کا حساب و کتاب جتنے بھی اس کے بچے کھائیں گے، باپ کھائے گا، ماں کھائے گی، بہن کھائے گی، بیٹے کھائیں گے، بیٹیاں کھائیں، ساری آرام کھاتے ہیں. جس نوکری کی بنیاد ہی رشوت ہے، جس نوکری کی بنیادی سفارش ہے کہ ایک آدمی جاہل تھا، نااہل تھا، اس کی سفارش کر کے اس کو اہل بنا دیا گیا اور اہل کی سیٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا. اللہ اکبر. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے، مرد عورت پر فرض ہے. علم سے مراد علم دین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نااہل ہو، یہ بات ذرا توجہ سے غور سے آپ نے سننی ہے. حضور اسلام نے فرمایا وادی العلم اندا غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی نااہل شخص جو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا سمجھتا نہیں ہے اس کو، فرمایا اس کے سامنے علم پیش کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے کسی خنزیر کے گلے میں جواہرات، موتی، لؤلؤ اور ذہب، سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈال دینا. شاید سمجھ نہیں ہے آپ کو مسئلہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نااہل آدمی جو ہے اس کے سامنے علم کی بات کرنا ایسے ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے نا، ان کے سامنے کوئی بات کی جائے نا تو وہ اس کو مذاق سمجھ کے ٹال دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے ذمہ داروں کو اللہ ماشاءاللہ یہ بڑی بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں کہ آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے تو وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی اور بات، جلدی کرو جلدی کرو جی، دعا کراؤ جی. اب یہ نااہل لوگ ہیں، ان کے سامنے ان کو زبردستی سنانا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں، یہ حضور فرما رہے ہیں، خنزیر کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار ڈال دیا جائے. اب آپ یہ بتائیں خنزیر کے گلے میں اگر ہار ڈال دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہار بھی گیا، خود بھی پلید ہوا، ہو سکتا ہے وہ حملہ ہی کر دے. خنزیر جو ہے نا اس کے دانت لمبے لمبے، قتلیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کا محتاط رہنا ہے. سر میں معذرت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں بھی اس چیز کا خیال لحاظ رکھنا چاہیے. جہاں پہ نااہل لوگ موجود ہوں ان کو مختصر بات سنائیں. یہ ہوتا ہے ایسے ہے جیسے یہ ایک فوتگی کا پروگرام ہو رہا ہے جناب، کل ساتہ ہو رہا ہے. تو کل ساتے پہ جو ہمارے سونے سونے بھائی ہوتے ہیں نا نعت خوان شریف، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا مرتی ہے تو مر جائے، میں جو ذہن بنا کے آیا ہوں وہ سارے کا سارا سنا کے گھر جاؤں گا. اب اس نے ذہن بنایا کہ 2 کلام میں نے سنا، اس کو ہزار جھوٹ بھی بولنے پڑے، اس نے 2 کلام سنانے ضرور ہیں، چاہے بندے پسینے سے شرابور ہو رہے ہو. ذوق والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے، سارے بے ذوق نہیں ہوتے، لیکن جو بے ذوق لوگ ہوتے ہیں ان پر اپنے ذوق کو مسلط کرنا یہ بھی بری بات ہے. تو اس لیے نااہل لوگوں کے سامنے مختصر بیان کرنا
اور مختصر ان کو سنانا. ہوتے تو وہ سارے جو نعت پڑھنے والے ہیں، اب تلاوت کرنے والے کی جب باری آ جائے تو قرآن کا نام ہوتا ہے سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اب تلاوت کرنے والا سورہ رحمان شروع کر دیتا ہے. بندہ نہ اس کو روکنے والا، نہ اس کو کوئی منت اللہ کرنے والا. ایک جگہ پہ گئے تو وہ تلاوت میں اس نے سورہ ملک شروع کر لی، سورہ یاسین شروع کر لی. سبحان اللہ. اب سورہ یاسین جب تک مکمل نہیں ہوئی تو حضرت نے باندھے. آپ مجھے یہ بتائیں کتنا وقت لگا ہوا. چلو اگلی گل تسی دس دے. سورہ یاسین شریف بھائی انکار نہیں عظمت کا شان کا، لیکن موقع محل دیکھا جاتا ہے. تو سورہ یاسین شریف یا سورہ رحمان شریف آپ تلاوت کل ساتے پہ اس کی تلاوت شروع کر دی ہے. اب کون قاری صاحب کو روکے گا؟ اس لیے کہ سامنے نااہل لوگ بیٹھے ہیں، وہ آپ پہ بات نہیں کریں گے، وہ میرے آقا کے دین پہ اعتراض کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے دین پر اعتراض کریں گے، اور متنفر خود بھی دین سے پہلے بھی ہیں اور ہو جائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نااہل کے سامنے میرا دین پڑھ جانا تو ذرا عقل سے بھی ساتھ کام لینا. یہ نہ ہو کہ میرا دین پڑھنے کے بعد تم بالکل ہی اپنی عقل سے کام نہ اپنا جنازے کے موقع پہ طلاق کے مسائل شروع کر دو. جنازہ سامنے پڑا ہو تو طلاق بائنہ، طلاق رجی، طلاق مغلظہ کی تعریف شروع کر دی. کیوں جی؟ علم تو ہے نا علم، لیکن محل اس کے اظہار کا نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی عقل کے 4 حصے ہوتے ہیں. انسانی عقل کے 4 حصے ہوتے ہیں. ان 4 حصوں میں اگر ایک حصہ یعنی 4 پاؤ کر لے، 1 پاؤ علم ہو، 3 پاؤ عقل کام کرتی رہے تو پھر علم نافع ہے. نافع کا مطلب یہ نفع دینے والا ہے. اگر 3 پاؤ علم ہو، 1 پاؤ عقل ہو تو یہ جانے بھی مولوی صاحب تواڈے واسطے وبال جان ہے. نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب تواڈے واسطے وبال جان، یہ ہر تھان تے مڑ تواڈی طبیعت صاف کرن گے. بیٹھے ہیں پسینہ آتا رہے، مجھے کیا بھائی، میں نے تو پوری تقریر جو گھر سے 1.25 گھنٹے کی تیار کر کے ہوں سنا کے جانے. ایک موقع پہ نا بہت بڑا کلس آتا تھا، وہاں پہ خطیب صاحب تشریف لایا تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ لکھی ہوئی تھی. میرے ساتھ ایک حضرت بیٹھے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شاہ جی اے جی لسٹ آ گئی، یہ ساری پڑھنی نہیں. حضرت نے ساری پڑھی، یعنی 2:08 پہ انہوں نے خطاب شروع کیا، 2:54 تک وہ ساری لسٹ پڑھی گئی. ابھی کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. تو پھر آپ کا قصور کیا ہے؟ یعنی میں یہ جو معاشرتی معاملات ہیں یہ ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ علم کا استعمال عقل سے کرنا چاہیے. اتنا لوگوں کو بتائیں جتنا ان میں طلب ہے. آپ ان کی طلب سے بڑھ کے انہیں دیں گے تو پھر وہی مثال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عالم تو آپ 8 سال لگا کے آ گئے لیکن عقل آپ میں نہیں آئی. کہ آپ وہاں پہ 10 منٹ کا مطالبہ تھا، لوگوں کو ڈیمانڈ تھی، آپ نے وہاں پہ ان کو 50 منٹ جو ہے وہ سنا ڈالا. پھر نتیجہ کہ ایک دوسرے کو لوگ کون مارتے ہیں، جان مولوی صاحب تو کی میں چھٹنی. پھر کئی مجھ جیسے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ شروع کر لیتے ہیں نا وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، جب بڑا مجمع دیکھا تو پریشان ہو گئے. اب شروع کر لیا تو اس کو لپیٹنے گتھی اتنی الجھ جاتی ہے، پھر اس کو لپیٹنے کا چج نہیں آتا. اب وہ لپیٹتے اور کھلر جاتے ہیں. وہ نا ایک جگہ پہ آپ کہیں گے شاہ صاحب آج تو ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن یہ اصلاح کے لیے ایک جگہ پہ ایک خطیب صاحب نے خطاب شروع کر، انہوں نے کہا مجھے 10 منٹ چاہیے خود مانگ کے لیے. دیکھیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کے وارث ہیں. آپ کسی جگہ پہ جا کے کہیں نا کہ 10 منٹ مینو دے ہوئے بیان واسطے، تو آپ خود ڈی گریڈ نہیں ہوئے، آپ ذلیل، آپ نے حضور کے دین کو ذلیل کیا ہے. اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ یعنی آپ کے محلے کے جو ائمہ کرام ہیں ان کی اصلاح بھی ہم نہیں کرنی، آپ نہیں کرنی، لیکن ذرا پیار سے محبت سے. مولوی صاحب کو اگر عادت ہے نا وہ ہر جگہ پہ گھسنے کی، زبردستی بیان کرنے کی، تو تنہائی میں عرض کرے کہ بلا حضرت صاحب تھوڑی جی مہربانی فرمائی کرو، بندے گلاں کر دے. تو گلاں مولوی صاحب تواڈے واسطے نہیں کر دے، حضور کے دین پہ کرتے. اگر ہماری وجہ سے رسول پاک کے دین کی طرف کوئی انگلی کرے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اب اس نے کہا جی میں نے 10 منٹ سے بیان کرنا ہے، تو مجھے یہی اچھا نہ لگا اور لوگوں کو بھی، یار یہ دیکھو کیوں، کیا کوئی ویلنے میں باں آئی ہوئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نے 10 منٹ یہاں پہ بیان کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ کوئی تعلق تھا، کچھ سیاسی معاملات تھے.
ان کا جی آپ بیان کریں۔ اب حضرت نے جو شروع کیا اندرا گاندھی سے شروع کیا انہوں نے۔ کچھ لوگ وہ ہیں نا جن کا ابھی تک اسلاف اندرا گاندھی سے ملتے ہیں کہ ان کے سالانہ جلسے دستار فضیلت کے ہوتے ہیں اور اس پہ صدارت سونیا گاندھی کی ہوتی ہے۔ کیسی بات ہے؟ بخاری شریف کا جلسہ ہو اور اس میں دستار بندی ہونی ہو اور اس میں صدارت کس کی ہونی چاہیے؟ کسی اللہ والے کی صدارت ہونی چاہیے نا۔ سونیا گاندھی کی صدارت ہوتی ہے۔ ہر سال آپ یہ نیٹ پہ چیک کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب وہ اندرا گاندھی سے جو تعریفیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، خدا کے بندو آپ کسی ہندو کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم اسلام فرماتے ہیں ساری خوبیاں بعد میں، ایمان کی خوبی سب سے پہلے ہے۔ اگر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، ایمان نہیں تو کسی کی کوئی تعریف نہیں۔ اب حضرت نے 40 منٹ بیان فرمایا۔ اب جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب پتہ نہ چلا کہ میں نے ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، ادھر کملے ہو گئے، منہ سے تھوکیں گر رہی ہیں مائک کے اوپر۔ اب اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی آپ بیان کر۔ میں لوگوں کے حالات دیکھے، ان کے چہرے پڑے، یار ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ کہا کہ حضرت نے جو بیان فرمایا یہ پتہ نہیں کیا بیان فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح آپ خوش ہوئے نا اس طرح لوگ بھی خوش ہو کہ پتہ نہیں کیا بیان فرمایا۔ تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ اب آپ میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اب آپ میں سننے کی صلاحیت نہیں۔ میں جو بھی سناؤں گا اوپر سے گزرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی والدہ کی قبر پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی عالم ٹائم رہندا کی ہو گیا جی، گل تو ہی نا خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جڑا اے سی لگیا ہے نا یہ سارا ایندا کمال جی۔ ہاں بالکل، یہ اس جلسے میں چلے گئے، اللہ نہ کرے۔ اچھا، تو جب ختم شریف ہو گیا نا تو جو ہمارے علاقے کے بڑے بڑے سیاسی لوگ تھے نا قریب آ کے نا میرے پتہ ہے میں نے کیا شاہ جی آج تو بڑا احسان کیتا جی، آج تک کیونکہ میں بھی ان کی حالتیں تھے، کبھی ادھر ہوتے ہیں، ان کا قصور کیا یار، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ بھائی بیٹھا سنانے سے سننا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے جلسے کی حکایت بیان کی نا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آپ اتنے تنگ بیٹھے فوراً کھڑے ہو گئے۔ سننا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، سنانے والا تو جوش میں ہوتا ہے، اس کی تو عقل جو وہ تو کہہ رہا ہے مجھے داد مل رہی ہے، میں یہ سارے پاگل ہیں معاذ اللہ، میں سناتا جاؤں میں سناتا جاؤں میں سناتا جاؤں۔ بھائی اکثر یہی دیکھا نا کہ کہنا پڑتا ہے نعت خان سے بھی مولوی حضرت جی بس کرو، اس واسطے اگلے پہلے ہی آخ دینا جی اینے منٹ تقریر کرنی جی، اینے منٹ جناب نعت پڑھنی تے بندے مڑ بھی نہیں خیال کر رہے۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے آج نا ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، اب مجھے یہ بتائیں اگر وہاں پہ میں بھی لمبا بیان کرتا تو یہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کرتے، میرے آقا کے دین سے نفرت کرتے۔ اور کثیر لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ باغی اس طرح ہو جاتے ہیں، اس طرح باغی ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کل ساتے میں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی کے ٹائم کا وقت کا خیال ہی نہیں رکھتے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی دکان چھوڑ کے آیا، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو میرے آقا کریم اسلام فرمایا خدا کے بندو اگر میرا دین پڑھ لیا نا تو ایسے مت سمجھنا کہ جیسے بس یہ پڑھ لیا بس ٹھیک۔ حضور نے فرمایا یہ خیال رکھنا ہے کہ اہل کے سامنے کیا بیان کرنا ہے اور نا اہل کے سامنے کیا بیان کرنا ہے۔ یہ مضمون علی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے تے موڑ چل سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لے ہن اٹھ جاؤ۔